الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ولا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 90 پارے کی سورۃ الانفال کی پاکیزہ، مبارک، مقدس، نورانی آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں سب سے پہلے غزوے، سب سے پہلی اسلامی جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود ایمان والوں کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، حالانکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس قوت اور طاقت بھی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جنگ کا ایک اصول بیان کیا، اس لیے کہ اسلام کسی خاص شعبے میں رہنمائی کے لیے نہیں آیا، صرف نماز کے لیے کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو۔ پوری زندگی اور زندگی کا ہر شعبہ، ہر حصے کے سلسلے میں قرآن میں ہدایات موجود ہیں، ولادت سے لے کے وفات تک، وفات کے بعد وراثت، برزخ، جنت، جہنم، محشر، ہر چیز کے سلسلے میں قرآن پاک میں روشنی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم مقابل میں ہو کافروں کے، جب تمہارا سامنا ہو جائے کافروں سے، جب جنگ میں کافروں سے تم آمنے سامنے پہنچ جاؤ، تو اس موقع پر تمہارے لیے ہدایت یہ ہے کہ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو اپنی پیٹھ مت پھیرو۔ دشمن سے جب مقابلہ ہو جائے
تو پیٹھ مت پھیرو، یعنی اپنے کچھ ساتھیوں کو چھوڑ دیا، وہ لڑ رہے ہیں اور خود میدان جنگ سے بھاگ نکلے جان بچا کر، اس کی اجازت نہیں، چاہے تمہارا دشمن کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد کتنی کم کیوں نہ ہو، اور تمہارے دشمنوں کی تعداد چاہے کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر یہ حکم صرف غزوہ بدر میں تھا کہ دشمن کی تعداد چاہے جتنی ہو، اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیرنا جائز نہیں۔ چنانچہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ تو دشمن کتنے تھے؟ 3 گنا زیادہ، پھر بھی حکم کیا ہے؟ پیٹھ پھیرنا جائز ہے۔ بعد میں اس حکم میں تخفیف ہو گئی۔ کیا تخفیف ہوئی؟ سورہ انفال میں آئے گا کہ اگر تمہاری تعداد 20 ہو اور دشمن کی تعداد 200 ہو، تمہاری تعداد 100 ہو اور دشمن کی تعداد 1000 ہو، پھر بھی بھاگنے کی اجازت نہیں، میدان جنگ سے بھاگنا حرام۔ پھر اس کے بعد تیسرا حکم آیا۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر تمہاری تعداد کے مقابلے میں دشمن اگر تمہارا 2 گنا ہو تو میدان جنگ سے کوئی بھی حال ہو بھاگنا حرام ہے۔ جو 7 گناہ ہیں جو ہلاکت میں مبتلا کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع المہلکات موبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ التولی یوم الزحف، جنگ کے دن میدان سے بھاگنا، گناہ کبیرہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا۔ تو آخری جو حکم اللہ تعالیٰ کا آیا وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر تعداد دشمنوں کی 2 گنا ہے تو بھاگنے کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر 2 گنے سے زیادہ ہے تو پھر اور ضرورت ہے تو ایسی صورتحال میں جان بچا کہ اگر کوئی بھاگا وہاں سے تو پھر یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھاگنے کی اجازت مگر 2 صورتوں میں دشمن سے پیر پھیٹنے کی اجازت ہے، 2 صورتوں میں۔ وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ ان میں بھاگنا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، مگر وہ آدمی جو اس دن اپنی پیٹھ پھیرے تو وہ گنہگار ہے، مجرم ہے، جہنم کا مستحق ہے، اللہ کے غضب کا مستحق ہے، مگر 2 صورتوں میں اللہ کا غضب کا مستحق نہیں، بھاگنے کے باوجود۔ مگر وہ بھاگنا ہے ہی نہیں میدان جنگ سے، کیا ہے؟ الا متعرفا لقتال، مگر اس کا پیٹھ پھیرنا جنگی چال کے طور پر ہو، جنگ کی چال کے طور پر ہو، یعنی وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہم سے ڈر گیا اور بھاگ گیا، اور جب وہ غافل ہوا تو پلٹ کے اس نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، تو یہ میدان جنگ سے بھاگنا ہے ہی نہیں۔ دوسری شکل او متحیزا الی فئۃ، یا پناہ لینے کے لیے اپنی جماعت کی طرف، مسلمانوں کی ایک ٹکڑی 2-4 فوجی آگے نکل گئے، دشمن نے ان کا تعاقب کیا
ان کو اندازہ ہے ہم 3 آدمی ہیں اور یہ 50-60 آدمی ہیں، اس لیے وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مگر پیچھے ہٹنے کا مقصد بھاگنا نہیں ہے، بلکہ پیچھے جو اسلامی فوج موجود ہے اس کے ساتھ جا کر کے مل جانا ہے، شامل ہو جانا ہے، اس سے کمک حاصل کرنا ہے۔ تو یہ بھاگنا ہے ہی نہیں۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو آدمی ان 2 صورتوں کے علاوہ پیٹ پھیر کر کے بھاگا تو وہ لوٹا اللہ کے غضب کو لے کر، وہ مستحق ہو گیا کہے گا اللہ کے غضب کا، غیظ کا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو ایک لشکر میں بھیجا جس میں اللہ کے نبی خود گئے ہوں، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ جس لشکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت کر رہے ہوں اس کا نام ہے غزوہ، اور جس میں آپ خود نہیں گئے، کسی کو امیر بنا کے بھیج دیا، 200 آدمی، 500 آدمی، 1000 آدمی، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ غزوے کی جمع ہے غزوات، اور سریہ کی جمع ہے سرایا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک سریہ بھیجا، ایک فوجی دستہ بھیجا، خود اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایسی صورتحال خطرناک پیش آئی جس کی وجہ سے میں میدان میں ٹھہر نہ سکا، میں اور میرے کچھ ساتھی، اور میدان جنگ سے ہم لوگ بھاگے، مدینے پہنچ گئے، مگر دل میں ڈر رہے تھے کیا؟ کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما چکا ہے فقط باء بغضب من اللہ، ایسا آدمی اللہ کے غضب کا مستحق۔ ماواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بڑا جرم ہم نے کیا، مگر اللہ کے نبی موجود ہیں، چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی جرم ہو گیا، شرمندہ ہیں، آپ اللہ سے معافی مانگ دیجئے، اللہ معاف کر دے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور اپنی صورتحال بیان کی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا لستم فرارون، تم بھاگنے والے تھوڑی ہو، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم بڑے لشکر سے پناہ لینے والے ہو، تم جو آئے ہو مدینے، تم میرے پاس آئے ہو، میری پناہ میں آئے ہو، یہ بھاگنا نہیں ہے۔ آپ نے ان کو تسلی دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر گویا کی خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک ایمان والے کے مقابلے میں اگر 2 آدمی ہیں تو میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بڑا مجرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں 3 آ گئے تو اب اگر وہ آدمی ان کے سامنے سے بھاگا جان بچا کر کے تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر ڈٹا رہا، مقابلہ کیا تو کیا کہنا اس کے اجر و ثواب کا، مگر اس پر بھی ملامت نہیں۔ وہی بات، اپنے سے 2 گنے کے مقابلے میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اور 2 گنے سے زیادہ ہوں تو پھر، مگر صحابہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ غزوہ موتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا اور اس کا امیر بنایا کس کو؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ غلاموں کو بھی کہیں سردار بنایا جاتا ہے؟ دنیا میں کہیں بنایا گیا؟ ارے غلام کا کام کیا ہے؟
تم تو غلام ہو ہمارے، نیچے بیٹھو۔ مگر یہ اسلام کی غلامی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو لشکر بھیجا اس کا سردار کس کو بنایا؟ زید بن حارثہ۔ اور فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر کو سردار بنانا۔ جعفر اللہ کے نبی کے چچا داد بھائی اور حضرت علی کے سگے بھائی۔ حضرت علی کے بھائی کئے تھے؟ حضرت علی کو ملا کے 4۔ حضرت علی کے کئے بھائی؟ 3۔ کون کون؟ عقیل، جعفر، علی، طالب۔ عقیل، جعفر، علی اور طالب۔ طالب کے نام سے ان کے باپ کا نام ہے ابو طالب، طالب کے باپ۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے، ان سے بڑے جعفر، ان سے بڑے عقیل، اور چاروں بھائیوں کے درمیان میں 10 سال کا فاصلہ، یعنی حضرت علی چھوٹے، ان سے بڑے جعفر 10 سال بڑے، اور عقیل ان سے 10 سال بڑے۔ ان چاروں بھائیوں میں طالب ایمان نہیں لائے اپنے باپ کی طرح، ابو طالب اور طالب۔ باقی تینوں بھائی ایمان لائے، جعفر بھی، حضرت علی بھی، حضرت عقیل بھی۔ علی پہلے اسلام لائے، پھر جعفر ایمان لائے۔ یہ حبشہ کی ہجرت جو ہوئی تھی وہاں حضرت جعفر گئے تھے، انہی نے تقریر کی تھی نجاشی بادشاہ کے دربار میں۔ جعفر تیار، اور آپ نے فرمایا انت اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تم شکل میں بھی میرے جیسے ہو اور اخلاق اور سیرت میں بھی ہمارے جیسے ہو۔ حضور نے کہا تھا ان کو، ان کا ذکر کبھی مجلس میں سنا ہے؟ ارے سنا؟ یہ تو حضرت علی کے بھائی، یہ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ تو ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور انہی کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر۔ عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر سسر ہے یزید ابن معاویہ کے، یزید ابن معاویہ کے سسر ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی بیوی ہے کس کی؟ یزید کی۔ یزید کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کا داماد۔ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچاداد بھائی۔ تو جب چچاداد بھائی کے داماد ہیں تو حضرت حسین کے بھی داماد ہوئے؟ ارے ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ رشتے ہیں، باقی تو سب کہانیاں اور افسانے تو ہیں۔ تو غرضے کی ادھر نہیں جانا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جعفر یہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچاداد بھائی۔ آپ نے ان کو کہا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کو بنانا، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو بنانا، اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اپنی مرضی سے کسی کو امیر منتخب کر لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا اللہ کے نبی کا یہ جملے، اس نے کہا یہ تینوں میدان جنگ میں شہید کیے جائیں، مگر شہادت کوئی ڈرنے کی چیز ہی نہیں تھی ان لوگوں کے وہاں۔ اچھی بات ہے، یہ تو مطلوب ہے، اس کو تو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کو تو مانگتے ہیں۔ دعائیں کر کے صحابہ نے مانگا، قرآن اندازی کی ہے شہادت کے لیے صحابہ نے، زرہ پہننا چھوڑ دی ہے صحابہ نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، منبر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کر رہے تھے، اور صحابہ سے آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو زید کو تو شہید کر دیا گیا، اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ دشمنوں نے جعفر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑا، وہ بھی کاٹ دیا،
انہوں نے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جوڑ کر جھنڈا پکڑا، ان کو شہید کر دیا۔ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا، کتنی دشمن کی تعداد تھی؟ کتنے لوگ تھے دشمن؟ 2 لاکھ۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ 3000۔ 3000، 1 لاکھ تو تھا ہی سامنے، اور 1 لاکھ اور بعد میں مدد کے لیے شاہ روم لے کر کے آ گیا۔ دنیا میں کہیں ہوا ہے ایسا کہ میاں 2 لاکھ 3000 مقابلے میں ان سے لڑنے کے لیے مقابل میں ہو جائیں؟ یہ بدر کی بات نہیں ہے، غزوہ موتا کی بات۔ ہمت صحابہ کی۔ صحابہ نے سوچا مشورہ کریں اللہ کے نبی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے، ہم جتنا سوچ کے آئے تھے اللہ نبی نے اسی اعتبار سے ہمیں بھیجا ہے، لیکن یہ تو اندازے سے زیادہ ہے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ نے تقریر کی، کہا عجیب قسم کے لوگ ہو، ارے ہم لوگ شہادت کی نعمت لینے آئے ہیں، ہم لوگ شہادت کی تمنا میں آئے، شہادت سامنے موجود ہے، اور تم کہہ رہے ہو مدد منگائی جائے۔ چلو، وہ سب ایک ہی جیسے تھے اور مقابلہ ہوا۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید کو لوگوں نے امیر بنایا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اس دن، 9، اور خالد بن ولید نے چھکے چھڑا دیے دشمن کے، وہی 3000۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تلوار کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لی ہے، مسلمانوں نے جس کو منتخب کیا ہے اب وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، حضرت خالد بن ولید۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں قیامت تک کے لیے اب یہ اصول بیان کیا کہ اگر دگنی تعداد ہے اور مقابلہ ہو گیا تو اب بھاگنا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں اگر 3 گنی ہے، اس سے زیادہ ہے، تو پھر اجازت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جنگ میں ایک واقعہ اور پیش آیا، غزوہ بدر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے جب گئے تو دیکھا کہ ٹیلے کے پیچھے سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، اور وہ نعرے لگاتا ہوا اور لافزنی کرتا ہوا، غرور و تکبر کے کلمے نکالتا ہوا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کو ہم۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ان کو قتل نہ کرنا، ان کو پکڑ لینا، اور بعد میں قاعدے سے ان سے حساب کتاب کریں گے، کوشش کرنا پکڑ لو ان کو۔ یہ منصوبے تھے، یہ عزائم تھے، اللہ نے وہ سارے منصوبے و عزائم خاک میں ملا دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے مدد کا آپ پورا کر دیجیے، یہ اگر مٹ گئے تو زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کے نبی ایک مٹھی مٹی اٹھائیے اور لشکر کی طرف پھینک دیجیے۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ، اور پڑھا آپ نے، اس میں کنکر بھی تھے، مٹی بھی تھی، اور پھینک دیا لشکر کی۔ ایک روایت میں آتا 3 مٹھی مٹی آپ نے پھینکی۔ لشکر کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک داہنا، ایک بایاں، ایک قلب۔ داہنے کو کہتے ہیں میمنہ، میمنہ مانے داہنا۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کون سی صورت میں ہے؟ سورہ واقعہ میں۔ دائنے ہاتھ والے کیا ہیں؟ دائنے ہاتھ والے۔ اور بائیں جو لشکر کا حصہ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں میسرہ، میسرہ بائیں ہاتھ والے۔ اور جو بیچ کا لشکر کا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قلب۔ قلب مانے دل۔ دل کہاں ہوتا ہے؟ بالکل بیچ میں۔ تو 3 مٹھی مٹی آپ نے اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سامنے۔ اس مٹھی کا پھینکنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزے کے اس مٹی کی خاک اور اس کے کنکر اور پتھر
پورے لشکر میں کوئی دشمن ایسا نہیں بچا جس کی آنکھ اور سر پہ نہ پڑی ہو، آنکھ اور سر پہ نہ پڑی ہو۔ یہ معجزہ ہی تھا، ورنہ آدمی اتنے بڑے لشکر میں ایک مٹھی مٹی پھینکے اور سب کی آنکھ میں پڑ جائے، کوئی نہ بچے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد دشمن بھاگنے لگا، فرشتے بھی ہمت بندھا رہے ہیں، مسلمان ان کو قید کرنے لگے اور ان کو گرفتار کرنے لگے اور قتل کرنے لگے۔ جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور دشمنوں کو اللہ نے ذلیل خوار کر دیا، تو آپس میں مسلمان ذکر کرنے لگے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے فلاں کو مارا تھا، میں نے یہ تلوار چلائی۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یہ سب مت کہو کہ میں نے کیا، اللہ نے تم سے کرایا، مگر کرا جو کچھ ہے وہ اللہ نے کیا ہے، ذریعہ تم کو بنایا ہے، یعنی نظر اسباب پر مت رکھو، مسبب الاسباب پر رکھو۔ ہمیشہ کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو سبق دیا، تعداد مت دیکھو، زیادہ ہو جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کم ہو جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ کیا کہا سنیے اللہ تعالیٰ نے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، ورنہ 313 اور وہ بھی نہت تھے اور 1000 اتنے طاقتور لوگ، سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 14 شہید ہوں اور وہ 70 قتل کر دیے جائیں اور 70 گرفتار بھی کر لیے جائیں، عقل میں بھی آتی ہے بات؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، قتل کرایا خدا نے تمہارے ہاتھ سے، مدد اللہ کی شامل حال تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے پیغمبر جب آپ نے ایک مٹھی مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی، ہاتھ آپ کا تھا، مگر اس میں تاثیر پیدا کرنا اور اس کو ہر دشمن کی آنکھ میں پہنچا دینا خلاف عادت، یہ کام آپ کا نہیں تھا، یہ اللہ کا تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ انعام دے ایمان والوں کو بہترین انعام، اس لیے کہ ایمان والوں نے کیا کیا تھا؟ حد کر دی، اپنی جان لے کے حاضر ہو گئے، لڑا تو دی جان، مقابلہ تو کیا، پیچھے تو نہیں ہٹے، تو اللہ نے انعام دیا اور کیا دکھایا؟ اللہ کی اگر مدد ہو، اللہ اپنے فرما برداروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ نے انعام دیا، بدری بنا دیا، فتح و نصرت، مال غنیمت۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، تم جو دعائیں مانگ رہے تھے اللہ ان کو سن رہا تھا، کس کی مدد کرنا چاہیے، کیسے مدد کرنا چاہیے، کب مدد کرنا چاہیے، علیم، وہ جانتا ہے کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کس کی کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے رہو اور اسباب پر نظر مت رکھو، یہ نہیں اسباب اختیاری ہی نہ کرو، بس خالی اللہ کی مدد پہ بھروسہ کرو، ہے یہ نہیں ہے۔ لشکر ہی حضور نہ لے کے جاتے بدر میں اور مدینے میں بیٹھ کے حضور دعا کر دیتے اللہ ان سب کو بھسم کر دے، حضور نے کیا یہ؟ بولو، لشکر لے کے گئے جتنے بھی تھے، ترتیب بھی دیا آپ نے، تعلیم بھی دیا آپ نے، مقابلہ بھی کیا آپ نے، تدبیر، مگر بھروسہ تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو تم نے سن لیا اللہ کی مدد تھی، اور ایک بات اور بھی تھی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے،
اور آئندہ بھی کافروں کی مکر کو، تدبیروں کو اللہ کمزور کرتا رہے گا، بشرطے کہ تم اللہ والے بن کر کے زندگی گزارو، اللہ اس کے رسول کے 100% فرمانبردار بن جاؤ۔ جب بھی تمہارا مقابلہ ہوگا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور کافروں کی تدبیریں اللہ ان کو کمزور کر دے گا۔ اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ پھر جب بدر کے لیے جو لشکر آیا تھا مکے سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، وہ اصل میں آیا کاہے کے لیے تھا؟ یاد کیے کاہے کے لیے آیا تھا؟ ارے کاہے کے لیے آیا تھا؟ یہ دیکھیے، تجارت کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ مکے سے جو لشکر آیا تھا 1000 کا، وہ کاہے کے لیے آیا تھا؟ کیا آدمی ہوا؟ ابو سفیان جو قافلے کے سردار تھے، انہوں نے اطلاع بھیجی تھی مکے والوں کے پاس کہ تجارتی قافلہ مسلمانوں کی زد میں ہے، خطرے میں ہے، اس کو بچاؤ۔ اور پھر الگ تدبیر سے بچا کے لے کے نکل گئے، مگر اطلاع پہلے پہنچ گئی۔ تو مکے کے لوگ جو نکلے تھے وہ کاہے کے لیے نکلے تھے؟ قافلے کو بچانے کے لیے۔ لیکن جب قافلہ بچ کے نکل گیا تو ان لوگوں نے آپس میں رائے کی، بھئی قافلے کو بچانے کے لیے نکلے تھے اور قافلہ تو ہمارا بچ گیا ہے، اب بلا وجہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ابو جہل کے دماغ میں خناس تھا، مگر یہ نہیں ہوگا، ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ بچ گیا ہوگا قافلہ، ان کو تو مزہ چکھانا ہے ہمیں، انہوں نے ہمت کیسے کی؟ بہت سے لوگ مخالف تھے، بعض تو لوگ ایسے تھے جو شریک ہی نہیں ہوئے اس میں، اور بعض بادل ناخواستہ آئے، ان کو غیرت دلائی، ان کو بزدلی کے طعنے دیے، نتیجے میں وہ سب آ گئے۔ تو جب ابو جہل وہاں سے نکلا تو اس کو تو پورا یقین تھا، کاہے پر؟ کاہے پر؟ ہاں؟ کاہے پہ یقین تھا؟ یہ کاہے پہ یقین تھا؟ کاہے پہ یقین تھا کہ مسلمانوں کی تعدادی کیا ہے، 1000 جا رہے ہیں، پیس کے رکھ دیں گے۔ اس کو یہ بھی یقین تھا کہ حق پر ہم ہی ہیں، اس کو یہ بھی یقین تھا ہم جو باطل پرستی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہی دین صحیح ہے، اس کو یہ بھی یقین تھا کہ ہم سب متحد تھے، بت پرستی کر رہے تھے آرام سے، مگر ہمارے اندر جو رشتے کٹ گئے، بیٹا الگ، ماں الگ، بھائی الگ، بیٹی الگ، یہ رشتے جو توڑے ہیں کس نے توڑوائے؟ کس نے توڑوائے؟ اللہ کے نبی نے توڑوائے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا ہم صحیح ہیں اور اللہ کے نبی نے رشتے ختم کرا دیے۔ یہ سوچ کس کی تھی؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ یہی سوچ مسلمانوں کی بھی آج کل ہے۔ وہ کیسے؟ کل اچھا بھلا لکھنؤ کا ماحول تھا، یعنی شیعہ تو تعزیے رکھتے ہی تھے، سنی بھی رکھ رہے تھے ماشاءاللہ، سب تعزیے دار، سب تعزیے ساز، اور کوئی لڑائی بھڑائی تھی نہیں، شیعہ بھی سنی بھی ساتھ میں کھاتے تھے، پیتے تھے، تعزیے داری کرتے تھے، تعزیے دفناتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے، تبرے کی محفلوں میں جاتے تھے، آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھیں۔ مگر ایک آدمی جب سے آیا لکھنؤ میں، اس نے کیا کر دیا؟ شیعہ سنی بالکل الگ الگ کر دیا۔ اب لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، یا جلوس نکلا اور صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی اور شہید ہوئے اور بچے یتیم ہوئے، یہ سب کرا کرایا ایک ہی آدمی کا ہے، اور وہ ہیں مولانا امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی۔ جھگڑے کی جڑ یہ ہیں۔ ابو جہل کیا کہہ رہا تھا؟ جھگڑے کی جڑ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی متعین۔ ابو جہل صحیح تھا، یہ صحیح ہے،
حق اور باطل کا اگر اتحاد ہو جائے، ہر اتحاد اچھا نہیں ہوتا، ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، بعض اختلاف اچھے ہوتے ہیں اور بعض اتحاد اچھے نہیں بلکہ برے ہوتے ہیں۔ اگر بت پرستی میں اتحاد ہو جائے، تعزیہ داری میں اتحاد ہو جائے، اگر صحابہ کی توہین میں اتحاد ہو جائے، اگر شرکیہ کاموں میں اتحاد ہو جائے، یہ اتحاد اللہ کے وہاں بولو منظور نہیں، مبغوض ہے، مبغوض۔ اللہ اس کو غضب کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ کرتے کیا تھے تم عالم تھے، تم نے حق کو حق کیوں نہیں بتایا؟ باطل کو باطل کیوں نہیں بتایا؟ اگر برفی بک رہی ہو عمدہ قسم کی اور بہت لوگ خریدنے آتے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ اس برفی میں زہر ملا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمیں کھانے دو، مرنے دو، اس کو پیسے مل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب؟ وہ آدمی گنہگار ہوگا نہیں ہوگا بتائیے؟ تمہیں پتا تھا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ایک بے گناہ کی جان بچا لینا تمام انسانوں کو زندگی دینا ہے، اور ایک بے گناہ کو قتل کر دینا تمام انسانیت کو قتل کر دینا ہے۔ تو ہر اختلاف برا نہیں ہے اور ہر اتحاد بولو نا، مولانا تو اختلافی باتیں کرتے، بتائیے ہے مولانا تو اختلافی باتیں کرتے ہیں، یہ احمق ہیں، یہ لا علم ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اتحاد کا مطلب ہی نہیں تم نے سمجھا۔ اللہ ایسے اتحاد کو پیدا نہیں کرانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا نبی سے؟ کیا وہ تو اتحاد کا فارمولہ لے کے آئے تھے، یاد ہے؟ اتحاد کا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ تھا 1 سال ہم آپ کے خداؤں کی پوجا کریں اور 1 سال آپ ہمارے خدا کی پوجا کر لیے اللہ کے نبی سے۔ یہ فارمولہ تھا، دیکھو ہماری سب کی لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا کہا پتہ ہے؟ سورہ کافرون نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر کہہ دیجئے اے کافرو جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اور جس کی پوجا میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی پوجا میں کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کرو گے، اور جس کی پوجا تم کرتے ہو اس کی پوجا میں نہیں کروں گا، نہ کرتے ہیں نہ کریں گے۔ یہ اعلان کہاں ہوا تھا؟ مدینے میں یا مکے میں؟ بولو، نہیں معلوم؟ اعلان کہاں ہوا تھا؟ یہ اتحاد کی دعوت کہاں کے دیے تھی؟ مکے میں۔ اور مکے میں مسلمان بہت مضبوط تھے نا، ارے بولو، بڑے کمزور تھے، اور جب آدمی کمزور ہو تو جو بات کرتا ہے اس کا لہجہ کیسا ہوتا؟ بہت زوردار ہوتا ہے نا، ارے بولو، دبا کچلا بالکل ایک دم سے، بھائی یہ نہیں ہو پائے گا، ٹھیک نہیں ہے، ایسا مناسب نہیں ہے، ہماری قوم کیا کہے گی، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ اس کے تیور کیا بتا رہے ہیں کہ کمزور ہیں، کم ہیں، مگر پھر بھی کہہ دیجئے اے پیغمبر صاف صاف اس کی تو پوجا کرتا ہم نہیں کرتے اور نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ قرآن نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، انسان کا کلام بھی حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ وہاں اعلان کروا رہا ہے اپنے نبی سے۔ تو ایسا کہنے سے جو اتحاد کا فارمولہ تھا وہ سب درہم برہم ہو گئے۔ کس نے کروایا؟ کس نے کروایا؟ یہ اختلاف کس نے کروایا؟ تو اللہ میاں نے کروایا۔ تو اللہ کو اختلاف پسند ہی نہیں ہے، اللہ تو خود ہی کروا رہا ہے، نبی تو خود ہی کروا رہے ہیں۔
تو اس لیے زبانوں کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے، جتنی معلومات ہو اتنا ہی بولنا چاہیے۔ ہر چوتھے پانچویں آدمی سے آپ سن سکتے ہیں، تو اختلافی باتیں، میاں میل ملاپ سے رہنا چاہیے، کیا وہی پرانے مردے گڑے ہوئے اکھاڑ رہے ہیں، کیا بات ہوئی؟ اور وہاں ایک آدمی ایسا نہیں، دوسرے خیمے میں ایک آدمی ایسا نہیں جو کہے مولانا اتحاد پہ تقریر کریے، سب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہاں جو جتنا صحابہ کو برا کہے اتنا ہی اس کی جے جے کار ہو رہی۔ عجیب بات ہے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ کہا اپنے لشکریوں سے، نہج البلاغہ میں ہے، تم حق پر ہونے کے باوجود آپس میں الگ الگ ہو، اور وہ باطل پر ہونے کے باوجود آپس میں بالکل ایک ہے۔ وہ جھوٹ بولنے میں متحد اور تم حق میں مختلف۔ اب کیسے جھوٹ بولنے میں متحد ہیں؟ کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں کیا کہا تھا؟ 3 شرطیں ہیں، مجھے جانے دو واپس، یا مجھے اسلامی سرحد پہ جانے دو، تیسری شرط کیا ہے؟ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے بات کروں۔ یہ سب کہیں لکھا ہوا ہے، شیعوں کی کتابوں میں، سنیوں کی کتابوں میں بھی۔ مگر چند سالوں سے ایک شرط کم کر کے ایک نئی بڑھائی گئی۔ وہ کیا بڑھائی گئی؟ کل امام نے کہا تیسری شرط یہ نہیں تھی کہ مجھے وہاں لے چلو، دمشق لے چلو، یزید کے بعد چلے جاؤ، پھر کیا تھا؟ امام نے کہا مجھے ہندوستان جانے دو۔ تو لوگوں نے پوچھا امام صاحب ہندوستان میں تو مسلمان نہیں رہتے ہیں۔ کہے تو کیا ہوا، انسان تو رہتے ہیں۔ اب چل رہی ہے یہ نئی گڑھی ہوئی، اور لوگ سن رہے ہیں شوق سے۔ کسی نے نہیں پوچھا ارے مولانا صاحب آج تک تو کسی نے یہ بیان نہیں کیا نئی کہاں سے لائے؟ پرانے سنے ہوئے، پرانے پڑھے لکھے لوگ، میاں ہم نے تو پڑھا نہیں کسی کتاب میں، مولانا صاحب یہ کہاں سے لائے؟ کسی نے جو کہا ہو، وہ گڑ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ اس کو آگے چلتا کر رہے ہیں۔ سماعون للکذب، جھوٹ سننے کے عادی، چاہے جتنا سنا دو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو جہل جو ہے، جب لشکر جو ہے وہ کاہے کے لیے نکلا تھا؟ لشکر کاہے کے لیے نکلا تھا؟ قافلے کی حفاظت کے لیے۔ قافلہ جب پہنچ گیا تو پھر لوگوں کی رائے ہوئی اب لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کون ضدی تھا جو لشکر کو پھر بھی لے کے نکلا؟ کون تھا؟ ابو جہل۔ اور ابو جہل نے اپنے سرداروں کو لے کر خانہ کعبہ میں جا کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے نکلنے سے پہلے دعا کی۔ کس سے دعا کی؟ اللہ سے۔ اور دعا بھی بڑی عجیب تھی۔ بظاہر وہ دعا اپنے حق میں کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت کا نظام یہ دیکھیے، وہ اپنے حق میں بد دعا کر رہا تھا اور نبی کے حق میں دعا کر رہا تھا۔ کیا اس نے دعا کی؟ اس نے کہا اے اللہ، ان دونوں لشکروں میں جو سب سے افضل ہے اور ان دونوں لشکروں میں جو سب سے عزت والا ہے اور ان دونوں لشکروں میں جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے اس کو غلبہ عطا فرما، اور جو رشتوں کو توڑنے والا ہے اے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ وہ سمجھ رہا ہے نبی نے رشتے توڑے ہیں، حالانکہ نبی نے رشتے جوڑے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے دونوں جماعتوں میں ہم عزت والے ہیں، حالانکہ دونوں جماعتوں میں اللہ کے نبی اور آپ کے غلام عزت والے۔ دونوں جماعتوں میں جو حق پر ہو اے اللہ اس کو غلبہ عطا فرمائیے۔ وہ سمجھ رہا ہم حق پر ہیں، اور حالانکہ حق پر اللہ کے نبی اور آپ کے غلام ہیں۔ تو جب وہ دعا کر کے نکلا تو دعا تو قبول ہو چکی تھی، وہی رزلٹ سامنے آیا، جو معزز تھے ان کو غلبہ ملا، جو حق پرست تھے ان کو کامیابی ملی، اور جو رشتوں کو جوڑنے والے تھے اللہ نے ان کو غلبہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل کی، سنیے اسی مضمون کی آیت۔ اللہ کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ طلب کر رہے تھے ہم سے، کہاں؟
خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر کے اے اللہ فیصلہ کر دیجئے آج حق اور باطل کا. تم اگر فیصلہ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ طلب کر رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو آ چکا فیصلہ، میرا فیصلہ آ چکا. کیا فیصلہ آیا؟ کہ اسلام برحق ہے، اس کے مقابلے میں سب باطل ہے. اسلام اور مسلمان معزز ہیں اور یہ سب ذلیل ہیں، یہ اتحاد والے ہیں اور یہ فساد کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فیصلہ تم نے دیکھ لیا، ابو جہل تو مارا گیا، مگر باقی لوگ بھی تو تھے دعا میں شریک. اللہ ان سے کہہ رہا کیا؟ کان کھول کے سن لو، تم نے فیصلہ دیکھ لیا، حق پرست کون ہے پتہ چل گیا تمہیں. اب سے توبہ اگر کر لو گے تو تمہاری خیریت ہے، اور نہیں توبہ کرو گے تو جو آج ہوا یہی پھر ہوگا. سنیے اللہ کیا کہتا ہے. فرمایا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم بعد آ جاؤ حق کی مخالفت سے، اسلام کی مخالفت سے، نبی کی مخالفت سے، اب بھی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر یہی کرو گے، نعود تو ہم بھی یہی کریں گے جو ہم نے کیا ہے. مسلمانوں کو غلبہ دیا ہے، مسلمانوں کو غلبہ دیں گے. حق کی مخالفت تم کرو گے تو ہم پھر حق کو غالب کریں گے، حق پرستوں کو غالب کریں گے. حق کے مخالفین کو مغلوب کیا تھا، ان کو مغلوب کریں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے. سمجھ گئے؟ وہی نام نہیں لیا، تم وہی کرو گے ہم بھی وہی کریں گے. مطلب تم حق کی مخالفت کرو گے تو ہم حق کو غلبہ دیں گے. اور آگے کیا کہا؟ کسی وہم میں مبتلا نہ ہونا کہ 1000 تھے تو ان لوگوں کو غلبہ مل گیا. 1000 تھے، اب کی لائیں گے 15-20 ہزار. اللہ کا اس ہوا میں نہ رہنا. کیا کہا؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہیں کام آئے گی تمہاری جماعت کچھ بھی، تمہارا لشکر تمہارے کام نہیں آئے گا. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے جتنی بڑی تعداد لے کے آ جاؤ، حق کے مقابلے میں وہ کامیاب نہیں ہوگا. اگر جنگ احد میں فوراً ذہن میں سوال آئے گا، جنگ احد کا جہاں بیان آئے گا وہاں آئے گا مسلمانوں کو اس میں سے کیا ہو، پہلے فتح، بعد میں شکست، اور پھر مسلمان سنبھل گئے. وہاں تو یہ ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے. تو کہا اللہ کی یہ جو مدد کا غلبہ کاہے پر ہے؟ اگر تم نبی کی مکمل اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، حق پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، باطل مغلوب رہے گا. وہاں تو صحابہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی تھی. جہاں اللہ کے نبی نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، وہاں سے وہ بیچارے ہٹ گئے. دنیا کے لیے نہیں ہٹے، وہ نیت ان کی وہاں بھی اچھی تھی، بری نہیں تھی. قرآن میں خود اس کا ذکر ہے. لیکن نبی کا جو فرمان تھا پھر اجتہاد نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو غلبہ کیوں ملے گا؟ اور تمہارا لشکر چاہے جتنا بڑا ہو کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ ایمان والوں کے ساتھ میں ہے. اللہ کی مدد جس کے ساتھ میں ہو، پوری دنیا مل کر کے اس کی مخالفت میں آ جائے، اس کے بال کو بیکا نہیں کر سکتے. آگے اللہ ایمان والوں کو سے کیا کہہ رہا ہے؟ بدر میں جو تمہیں غلبہ ملا، حق کو جو غلبہ ملا اور باطل جو مغلوب ہوا، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوا، اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہوا. مگر پتہ ہے تمہیں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کیوں تھی؟ اللہ کی مدد کب ہوگی؟ کیوں تھی؟ اور آئندہ اللہ کی مدد
کب ہوگی؟ اس کا بیس کیا ہے اللہ کی مدد کا؟ فرشتے بھی آسمانوں سے آ گئے اور اللہ نے ایک مٹھی مٹی میں کام کر دیا، بیس کیا ہے اس کا؟ اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کا سبب کیا ہے؟ فرما وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ صحابہ نے کیا دیکھا؟ ماحول بڑا خراب ہے، دشمن کی تعداد بڑی زیادہ ہے، ہماری تعداد کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک بال کے برابر بھی انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کہنا مانتے رہو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اس لیے رسول نے جو کہا وہ حقیقت میں اللہ ہی کا کہا ہوا ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اللہ اس کے رسول کے کہے سے رخ نہ پھیرو، منہ نہ پھیرنا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم نے سن بھی لیا اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، اس کے بعد پھر اس کی مخالفت نہ کرنا، دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی ماننا اور عمل بھی کر کے دکھانا، یہ ہے حقیقت میں اللہ اس کے رسول کا کہنا ماننا۔ یہ نہیں اللہ کے نبی نے جو کہا بالکل 100% سچ ہے، اللہ نے جو کہا سچ ہے تو سچ اور صحیح، مگر عمل کچھ نہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اور جو نماز نہ پڑھے وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، مگر پھر بھی پڑھ نہیں رہے۔ ارے اکثریت ہے نہیں ہے، بولو اکثریت ایسی ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے زبان سے تو کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننے والے نہیں ہیں۔ کافروں نے کہا ہم نے سن لیا، قرآن جو سناتے تھے حضور، کافر سنتے تھے نہیں سنتے تھے؟ بولو سنتے تھے، رات میں آ کے تہجد کے وقت سنتے تھے، اور خالی سنتے نہیں تھے، سمجھتے بھی تھے، سمجھتے ہی خالی نہیں تھے، یاد بھی کر لیتے تھے قرآن۔ کافر، مخالف، دشمن۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بولو مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ قرآن سنایا جاتا ہے تو کون نہیں سنتا ہے؟ یہودی۔ ارے کون نہیں سن رہا ہے؟ یہودی، عیسائی، مجوسی، مسلمان ہی نہیں سنتے۔ قرآن کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ کون نہیں سنتا؟ کون نہیں سنتا؟ یہودی، عیسائی، مسلمان نہیں سنتے۔ اس زمانے کے کافر سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی ہے، ذہین ترین صحابی، ان کو بھی لوگ برا کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا، حضرت مغیرہ بن شعبہ کو برا کہا، عمرو بن عاص کو بھی برا کہا۔ اس لیے دنیا کا دستور ہے کہ آدمی جو پاگل ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں کو اچھا نہیں کہتا، وہ پاگل ہے نا، وہ پاگل ہے جب یہ اچھوں کو برا کہہ رہا ہے۔ کی وفا ہم نے اور غیر اسے اس کو جفا کہتے ہیں۔ وفا کرنا عیب ہے، یہ جفا کرنا، وفا کرنا عیب ہے۔ ارے وفاداری کرنا یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ یہ غداری کرنا عیب ہے، غداری جفا ہے، اور وفاداری یہ ہنر ہے۔ کی وفا میں نے اور غیر اسے جفا، اس کو جفا کہتے ہیں، اور ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ ایسے ہر زمانے میں ہوئے، وفاداری بھی ان کو اچھی نہیں لگ رہی۔ تو حضرت عمرو بن العاص بڑے ذہین آدمی، اور مکے کے لوگوں نے حبشہ کے جو لوگ گئے تھے نجاشی کے دربار میں، ان کو واپس لانے کے لیے
جس آدمی کو بھیجا تھا مکے والوں نے وہ کون گیا تھا؟ کس کو بھیجا تھا؟ اب بیٹھے ہوئے سن ہی نہیں، کس کو بھیجا تھا مکے والوں نے؟ سفیر بنا کر جاؤ نجاشی بادشاہ کے ہاں مسلمان اطمینان سے رہ رہے ہیں، ان کو واپس لے کر کے آؤ، ہدیے تحفے لے کر کے جاؤ، یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ کس کو بھیجا تھا؟ عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص گئے اور ملے اس سے، یہ اللہ کے نبی کے اخیر زمانے کی بات ہے، یعنی حضور کی وفات سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ ایسے بیٹھے ہو جیسے لگتا قبرستان میں بالکل ہم بول رہے ہوں، جیسے نام ہی نہیں سنا رہے۔ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ ارے مسیلمہ کذاب۔ اللہ کے نبی کے پاس خط لکھا تھا اس نے کہ آدھی حکومت آپ کیجیے، آدھی ہم کریں۔ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد رسول کی طرف۔ ان الارض لی نصفها لی و نصفها لک، زمین آدھی ہماری آدھی تمہاری۔ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے۔ اللہ کے نبی نے جواب لکھوایا، من محمد الرسول اللہ اذا مسیلمۃ الکذاب، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسیلمہ کی طرف سے بہت جھوٹا ہے۔ صدیق اکبر نے نبی کی وفات کے بعد اس سے جہاد کیا، 13,000 صحابہ شہید ہوئے۔ اس مسیلمہ کے پاس ایمان قبول کرنے سے پہلے کفر کی حالت میں حضرت عمرو بن العاص گئے، وہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر تھے۔ تو اس نے کہا آج کل آپ کے صاحب پہ کیا نازل ہوا ہے؟ مسیلمہ نے پوچھا، آپ کے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کیوں کہا؟ کہ تم بھی قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، وہ بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارے ساتھی پہ آج کل کیا اترا ہے؟ ایک کافر دوسرے کافر سے پوچھ رہا ہے، یعنی ٹوہ رہتی تھی، جستجو رہتی تھی۔ تو عمرو بن العاص نے جواب کیا دیا؟ تھے تو بڑے کافر اور دشمن بھی تھے۔ جواب کیا دیا؟ نزلت علیہ سورۃ وجیزۃ بلیغہ، آج کل ان کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، بہت چھوٹی سی ہے، بہت مختصر سی ہے، مگر پاور اس میں بہت ہے، بہت بلیغ ہے، اثر بہت ہے اس میں۔ وہ سورت کون سی؟ سورہ والعصر، جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا اگر یہی سورت نازل ہو جاتی تو یہ ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ وہ کافر ہے، سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے یہ کتنی قیمتی ہے، اور پڑھ کے سنا بھی دی اس نے۔ کیا کہا؟ کہ یہ نازل ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کس نے سنائی؟ کس نے سنائی؟ عمرو بن العاص نے۔ کب سنائی؟ جب وہ مسلمان تھے، جب وہ کافر تھے، اسلام کے دشمن، تب سنائی۔ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، یاد بھی کر لیتے تھے۔ اور آج کا مسلمان بولو، سنتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، عمل کہاں سے کرے گا؟ سوچئے آپ، مسلمانوں والی حرکتیں ہماری ہیں یا کافروں والی؟ کافروں والی بھی تو نہیں ہے، اس زمانے کے تو کافر بھی ایسے نہیں تھے۔ سوچئے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے عمرو بن عاص سے کہا کہنا اور میرے اوپر بھی آج کل وحی نازل ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہنا میرے اوپر بھی تازہ تازہ کلام نازل ہوا ہے، اور سنیے۔ تو اس نے کہا الوبر ومل وبر، یہ جو اس نے سنایا، کہنے کیسا ہے؟ کہنے دیکھو صحیح بات بتائیں، ہم نے تمہیں کبھی سچا نہیں سمجھا،
کافر ہے مگر کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح بات بتائے. یہ کلام پہ بحث تو بعد میں ہوگی. ہم نے آج تک تمہیں سچا نہیں سمجھا. یہ اور وہ دونوں میں کوئی مقابلہ ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ایمان وال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، مگر وہ سنتے نہیں ہیں. کہا سنتے تو تھے، کہ خالی سن لینا اور اس پر بھروسہ نہ کرنا یہ سننا نہیں ہے. سن لینا اور عقیدت کے محبت کے ساتھ نہ سننا یہ سننا نہیں ہے. سن لینا اور یقین بھی کر لینا لیکن اس کو نہ ماننا یہ قاعدے کا سننا نہیں ہے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بدتر کون؟ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کون؟ بولو. اللہ نے قرآن میں قسم کھا کر 4 قسمیں کھا کر اپنی مخلوق میں سب سے اچھا کس کو بتایا؟ اب بھی نہیں بولو گے؟ ارے بول بھی دو. کیا؟ ایمان والوں کو. سبحان اللہ ہے. 4 قسمیں کھا کر کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے اچھا. سب سے برا کون ہے اللہ کی مخلوق میں؟ اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے سب سے برا ہماری مخلوق میں کون؟ یہ انسان تمام جانداروں میں سب سے اچھا ہے مگر فرشتوں سے کم ہے. مگر یہی انسان جب ایمان لے آتا ہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. مگر یہ انسان جس کو اللہ نے 4 قسمیں کھا کے بتایا سب سے اچھا بنایا ہے جانداروں میں، جب یہ ایمان نہیں لاتا اور حق کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کہتا تمام جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. سب سے اچھا تھا سب سے بدتر ہو گیا. فرمایا کون ہے سب سے بدتر؟ ان شر الدواب. دواب کہتے ہیں جو زمین پر چلنے والے لوگ ہیں. عام طور پر جانوروں کو کہا جاتا ہے مگر انسان بھی اس میں شامل ہے اس لیے کہ انسان بھی زمین پر چلتا ہے. ان شر الدواب، بے شک تمام جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم البکم الذی لا یعقلون. وہ لوگ جو بہرے ہیں. بہرے کا مطلب ہے عتیق. تمہیں سنائی دیتا ہے؟ سنائی دیتا ہے تمہیں؟ نہیں تمہیں سنائی دیتا نہیں سنائی دیتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بہرے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، دیندار ہیں. اللہ کہہ رہا بہرے ہیں. وہ تمام مخلوق میں سب سے برے ہیں وہ جو بہرے ہیں. مشین لگاتے ہیں کتنے بیچارے ہے نا. وہ نہیں مراد ہیں. پھر مراد کیا ہے؟ حق بات سننے سے بہرے ہیں. کائے سے بہرے ہیں؟ حق بات سننے. حق بات نہیں سنتے باقی سب سنتے ہیں. اور کون ہے سب سے برا؟ البکم. بکم کہتے ہیں گونگے کو. جو گونگے ہیں مراد جو حق بات کہنے سے گونگے ہیں. لا یعقلون، اور عقل بھی نہیں رکھتے. اگر آدمی بہرا ہو تو ہاتھ سے بتا دو ادھر نہیں ادھر چلے جاؤ، سمجھ جائے گا نا. اگر وہ منہ سے نہ پوچھ پاتا ہو تو اشارے سے راستہ پوچھ سکتا ہے نا. لیکن وہ بہرا بھی ہو اور گونگا بھی ہو اور ساتھ ساتھ عقل بھی نہ ہو تو اس کو سیدھے راستے پہ لانا بہت آسان ہے نا. راستہ بتانا اس کو بہت آسان ہے نا. اچھا مشکل ہے. جگ رہے ہیں آپ. ہم سمجھے سو چکے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان کے اندر بھلائی دیکھتا تو ان کو اللہ سنا دیتا، یعنی قاعدے سے سنا دیتا۔ کیسا سننا؟ سنتے بھی، مانتے بھی، عقیدت بھی رکھتے، عمل بھی کرتے، ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں۔ خیر کا مطلب جانتے ہو؟ خیر کا مطلب طلب، تڑپ، جستجو۔ اگر ان میں حق بات جاننے کی طلب ہوتی تو اللہ ان کو حق بات سنا بھی دیتا اور حق راستے پر لگا بھی دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان کو سنا بھی دے اور ان کے اندر سچی طلب بولو ہے نہیں، اگر ایسے لوگ سن بھی لیں جب بھی کیا کریں گے؟ مانیں گے نہیں۔ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر آپ ان کو سنا بھی دیں تو ضرور یہ روگردانی کریں گے، منہ پھیر لیں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دعوت دے رہا کہ دیکھو تمہاری زندگی اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننے میں ہے، حضور جو کہیں اس کو مان لو، اسی میں تمہاری زندگی۔ زندگی کے لیے نفع بخش کوئی چیز ہے تو اللہ کے نبی کا کہنا ماننا ہے۔ حضور اگر قرآن سنائیں تو قرآن مانو، قرآن پڑھنے والا زندہ ہے۔ اللہ کے نبی اگر جہاد کی طرف دعوت دیں تو نبی کی بات مان لو، جہاد کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے زندگی ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو خود بھی اور جو تمہاری نسلیں ہیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ارے ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو قبول کر لو اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، دعوت دیں، کاہے کی؟ لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف دعوت دیں جو تمہیں زندہ کر دے۔ اللہ کے نبی جس چیز کی طرف بھی دعوت دیں گے اس پر عمل کرنے ہی میں مسلمان کی دنیا کی بھی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے میں دنیا کے اندر بھی موت ہے۔ موت کا مطلب پریشانی، تو ایسی پریشانیاں آئیں گی جن کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور قبر میں بھی پریشانی اور حشر میں بھی پریشانی۔ نبی جب بلائیں تو نبی کی دعوت پر فوراً لبیک کہو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور یہ سید القراء ہیں، اقرأہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، قرآن کے سب سے ماہر قاری ابی بن کعب۔ حضرت عمر کہتے سید المسلمین، مسلمانوں کے سردار، تو حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، ابی یہاں آؤ، تو حضرت ابی تو سوچ رہے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، لہذا فوراً نہیں آئے، نماز پوری کر لی، اس کے بعد آئے۔ جب آئے تو آپ نے کہا ابی میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم آئے نہیں؟ اے اللہ کے نبی میں نماز پڑھنا تھا، نماز پوری کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا تم نے سنا نہیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ قرآن میں خدا نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی دعوت پر فوراً لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، ایسی چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ نبی جب بلائے اور نماز بھی آدمی پڑھ رہا ہو تو نماز کو بولو توڑ دینا چاہیے، اور نبی کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، اور بعد میں نماز کی قضا کر لینا چاہیے۔ یہ صرف نبی کے لیے ہے، لیکن اسلام بڑا خوبصورت ہے۔
نبی تو نہیں بلا رہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نماز پڑھیں گے تو بڑا زبردست بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا یا کسی اور کا ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں بھی نماز کو توڑنے کی اجازت ہے اور اس نقصان سے بچانے کی اجازت ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، آپ نے دیکھا سامنے کنواں ہے، اندھا چلا آ رہا ہے، نماز توڑ کے اس کو نہیں روکا تو گرے گا اور مرے گا، تو نماز توڑیے اور اندھے کو بچائیے، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلم ہو، انسان کی جان ہے، بے گناہ ہے، نماز کی بعد میں قضا کر لیجیے۔ اگر کوئی بہت قیمتی چیز ہے اور کوئی چرا کے لے جا رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جوتے آج کل بڑے مہنگے آتے ہیں، ہے نا، 5,000 10,000 کا جوتا ہے، آپ نماز پڑھنے آئے اور آپ نے دیکھا کہ یہ لے جا رہا ہے، تو نماز پڑھیں گے آپ؟ یہ جوتے میں آپ کا دھیان لگا رہے گا، ہے جوتے میں لگا رہے، نماز توڑ دیجئے، چور کو پکڑ لیجئے، جوتا بچا لیجئے اور بعد میں نماز کی قضا کر لیجئے۔ اچھا ہمارے تو نہیں چوری ہو رہے ہیں، مگر ہمارے دوست کے جوتے ہیں یا کسی اور نمازی کے جوتے ہیں اور یہ آدمی چور لے جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو اسلام خالی مفاد پرستی نہیں سکھاتا ہے، اپنا ہی فائدہ، ارے دوسروں کو بھی فائدہ دیکھو، نقصان سے دوسروں کو بھی بچاؤ، جب بھی توڑ سکتے ہیں آپ۔ ارے ہے یا نہیں؟ کتنا خوبصورت مذہب، یہ نہیں چاہے جان جائے چاہے مال جائے، نماز پڑھنی ہے۔ اب اسٹیشن پہ نماز پڑھ لیں، اب تو اسٹیشن پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، پہلے عام اجازت تھی، اس لیے کہ پہلے دن اچھے تھے، اور جنہوں نے کہا ہم اچھے دن لے کے آ رہے ہیں یا ایسے دن لے کے آئے ہیں، بتائیے، ہو سکتا ہے خرد کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا خرد، جنوں جانتے ہیں پاگل پن، اور خرد کہتے ہیں عقل، تو خرد کا نام جنوں رکھ دیا، عقل کا نام رکھ دیا پاگل پن ہے، اور خرد کا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، پاگل پن کا نام عقل رکھ دیا، اور عقل کا نام پاگل پن رکھ دیا۔ جو چاہے آپ کی چشمے کرشمہ ساز کرے، آپ کو یہی اچھا لگتا ہو، یہی اچھے دن آپ کو نظر آ رہے ہوں، یعنی اچھے مطلب خراب۔ خیر، نماز پڑھ لیں آپ، اور ایک دم سے سیٹی بجی، ہارن بجا اس کا ٹرین کا، اور آپ کے بیوی بچے سب ٹرین پہ ہیں، سامان بھی ہے، آپ نے سوچا ارے چھوڑیے نماز پوری کر لیں، ہو گئی ٹرین۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے، توڑ دو نیت، چڑھ جاؤ تم ٹرین پر، اپنا سامان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اور نماز قضا کر لینا۔ اگر پھر بھی نہ توڑیں آپ تو یہ تقوی کا حیضہ ہے، کیا یہ دینداری کا حیضہ ہے، اور یہ اللہ میاں کو پسند نہیں۔ حضور نے کہا یہ میرا طریقہ ہے، اور جس کو میرا طریقہ پسند ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھو بھی اور سو بھی، روزہ رکھو بھی نفلی، کبھی نہ بھی رکھو، بیوی بچوں کو بھی حق ادا کرو، یہ کیا ایک ہی طرف لڑک گئے اور سمجھ رہے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں، خالی نمازی دیکھ رہے ہیں بس ہیں، اور بیوی تڑپ رہی ہے، کہلے ارے میری جماعت تکبیر اولیٰ چھوٹی جا رہی تمہارے چکر میں، اور بیوی کو چھوڑ دیا، چلے آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تکبیر اولیٰ سے۔ یہ قبول ہے خدا کے وہاں؟ چھوڑ دو تکبیر اولیٰ۔ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، مگر لوگوں نے کیا کیا؟ عمل نہیں کیا، اس لیے لوگ کیا سمجھتے جو لوگ کر رہے ہیں یہی اسلام ہے۔ اگر یہ اسلام ہے تو بڑا سخت اسلام ہے، بڑا ظلم ہے اسلام میں ہے۔ لوگوں نے صحیح چہرہ نہیں دیکھا اسلام کا، اور مسلمانوں نے صحیح چہرہ عمل کے ذریعے سے دکھایا ہی نہیں، وہ ایک طرف ڈھلک گئے۔ وہ یاد ہے وہ جو چاندنی چوک میں ایک جا رہا تھا آدمی، حضرت تھانوی نے لکھا، وہ آنکھ سے معذور تھا، کانا تھا، ایک آنکھ خراب تھی، تو ایک آنکھ صحیح تھی۔ اس نے دیکھا چاندنی چوک میں دکانیں لگی ہوئی ہیں اور چمک رہی ہیں 12 رونق،
ادھر دکھا ہی نہیں، ایک ہی سائڈ میں دکھ رہا تھا. تھوڑی دیر میں پلٹ کے وہ آیا تو دیکھا ادھر بھی دکانیں. کہنا دلی کے لوگ بڑے غضب کے ہیں، ابھی ادھر مارکیٹ تھی، اتنی دیر میں ادھر لگا دی. ایک طرف دیکھ رہا ایک طرف دیکھ ہی نہیں رہا. یہی حال ہم لوگوں کا، ایک ہی چیز میں پڑ گئے، نماز میں پڑ گئے اور حقوق العباد سے غافل ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو قبول کرو اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات جب تمہیں بلائیں ایسی بات کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے میں دیر نہ کرو. دیر کی تو ہو سکتا ہے عمل کرنے کا موقع ہاتھ سے چھن جائے. جیسے دل میں خیال آئے 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ ایسے سے کیا کرو، ہاتھ ہٹاؤ وہاں سے. تو جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وہ پڑھ لو. حج کر لیں، اس سال بھر دو فارم، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہمان ہے. مہمان، اور مہمان کا معاملہ کیا ہے، جب مہمان آتا ہے اور جیسے ہی دیکھتا ہے لوگ اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں تب تو ٹکتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ اپنے ابھی کام میں مصروف ہے، ہماری طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا. تو اگر غیرت مند مہمان ہے تو فوراً چلا جائے گا، ہے نا. غفلت ہو تو مہمان چلا جاتا ہے. نیکی کا موقع اللہ نے دیا ہے، فوراً کر لو. اگر نہیں کرو گے تو یہ موقع اللہ چھین لے گا. اللہ کیا کہہ رہا سنیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یقین رکھو، جان لو، اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے آدمی کے درمیان میں اور اس کے دل کے درمیان میں. آڑ بن جاتا ہے مطلب دل میں ابھی کچھ اور کیفیت دل کی ہے، اور تھوڑی دیر بعد دل کی کیفیت بدل گئی. ابھی جی چاہ رہا تھا نماز پڑھنے کا اور اب وہ تقاضا ختم ہو گیا. ارے ہے یا نہیں؟ تو جو آدمی ایمان والا ہے اس کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے، کفر میں مبتلا نہیں ہونے دیتا. اور جو کافر ہے اس کا کفر آڑ بن جاتا ہے، اس کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی طرف جو موقع ملے اس موقع کو آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسی وقت میں کام کر لینا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ نے نہیں پڑھی نماز، پتہ چلا آپ پھسل گئے، ہڈی ٹوٹ گئی آپ کی، اب پڑھو. مر گئے آپ، مرتے نہیں ہیں لوگ، عمرہ کرنے کا ارادہ نہیں کر رہے، حج کرنے کا نہیں کر رہے، موت آ گئی، رکھا رہے گا سب ارادہ تمہارا. اس لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے. کیا دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جمائے رکھیے. میرے دل کو دین پر جما دیجئے اے اللہ. اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے. تو نبی ہوتا ہے، نبی تو دین ہی پر قائم رہے گا، دین ہی پر مرے گا. نبی سے گناہ صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، گناہ کبیرہ بھی نہیں ہو سکتا، نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. پھر اللہ کے نبی یہ دعا مانگتے تھے. تو صحابہ جو تھے وہ سب کے سب بہت سمجھدار تھے. صحابہ سمجھ گئے یہ دعا اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ دعا اللہ کے نبی بولو اپنے لیے نہیں مانگ. نبی کو اس کی ضرورت ہی نہیں. آپ تو معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں، آپ آخری معصوم ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ نبی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، یہ اللہ کے نبی ہمیں سکھانا چاہتے کہ تم لوگ یہ دعا مانگا کرو. کون سی دعا؟ بھول گئے نا؟ بہت قیمتی ہے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت جما دے قلبی میرے دل کو، علی دینک
اپنے دین پر جما دیجئے، ٹس سے مس نہ ہو، چاہے جیسے حالات آئیں، چاہے جیسا ماحول آئے، اے اللہ دین سے ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں، ہم ہوں چاہے جتنے بڑے والے، مگر اللہ اگر نہ چاہے تو بڑے بڑوں کے قدم دین سے ڈگمگا جاتے ہیں، مولویوں کے، حافظوں کے، عالموں کے، قاریوں کے، محدثین کے، حدیث کا سبق پڑھانے والوں کے ہزاروں شاگرد ہیں مگر قدم ڈگمگا گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو برا کہہ رہے، حضرت ابو ہریرہ کو برا کہہ رہے، صحابہ کی برائی میں جو آدمی لگ جائے سمجھ گئے گیا وہ، جو خدا خواہد کی پردہ کس درد، میل شرندر تان پاکا می برد، جب اللہ کی سنت ہے، کس کی؟ اور سنت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ میاں کی ہوتی، نبی کی ہے، نبی کی ہوتی ہے، مگر اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے، قرآن میں ذکر ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی، معلوم اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے، سنت کہتے کسے ہیں یہی نہیں معلوم، سنت کہتے کسے یہی نہیں پتہ، اس لیے جتنے غیر مقلد ہیں اہل حدیث یہ گمراہی کی دہلیز پر اسی لیے پہنچے، انہوں نے سنت نہیں سمجھا کیا ہے، اس لیے ہمارا نام، ہمارا لقب، ہم مسلمان ہیں، ہمارا لقب کیا؟ اہل سنت و جماعت۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے لپٹے رہنا، ہدایت پر رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ارے سوچ کے بتاؤ، سوچ کے، ہے بولنا نہیں، اچھا حرام ہے، دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، سنا ہے؟ نہیں سنا؟ کبھی نہیں سنا ہے؟ سنا ہو، کتابوں میں لکھا ہو وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میری اولاد میرے اہل بیت، یہ بھی ہے، مگر صحیح بات کیا ہے؟ حدیثیں دونوں سنائی جاتی ہیں آپ کو، مگر صحیح حدیث یہی ہے، کون سی؟ کتاب اللہ و سنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نبوی، اللہ کے نبی کی اولاد، اللہ کے نبی کا خاندان، اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے نبی کی بیویاں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر سنت پر عمل کرنا معاف ہو۔ سنت پہ عمل کرنا ان کے لیے نہیں تھا، ارے قرآن پر عمل کرنا ان کے لیے بھی تو ضروری تھا، سنت پر عمل کرنا کس کے لیے ضروری ہے؟ صحابہ کے لیے نہیں ہے، ارے بولو، اہل بیت کے لیے نہیں ہے، نبی کی اولاد کے لیے نہیں ہے۔ جو اولاد نبی کے طریقے پر چلے اسی اولاد کی فضیلت ہے، اگر نبی کے طریقے پر کوئی نہ چلے تو سگی اولاد ہونے کے باوجود اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبا تو نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے متعلقین میں سے، میری اولاد میں سے ہے، اور آپ نے کہا ہم تمہارے لوگوں کو نجات دیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے عمل اچھے نہیں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا صحیح بات کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ کیوں؟ سنت پر چلنا جس طرح عام مسلمانوں کے لیے سعادت ہے، عبادت ہے اور تنبیہ ہے اور ضروری ہے، اہل بیت کے لیے بھی سنت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ نہیں کرتے تھے وہ لوگ سنت کی پابندی۔ پھر اچھا سنت تو قیامت تک رہے گی، اہل بیت بھی قیامت تک رہیں گے، بولو تو نہیں رہی،
تو کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اللہ کی کتاب، میری سنت فرمایا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کتاب اللہ و حدیثی، اللہ کی کتاب اور میری حدیث، میری حدیث نہیں کہا حضور نے، کیا کہا ہے؟ میری سنت۔ اور سنت میں اور حدیث میں فرق ہے، یہ یہی نہیں جانتے ہیں کیا ہے سنت اور کیا ہے حدیث، یہی نہیں پتا۔ جس ڈاکٹر کو یہی نہ پتا ہو کہ یہ کاہے کی دوا ہے تو خود بھی مرے گا اور سب کو مارے گا۔ سنت میں اور حدیث میں فرق ہے۔ فرما حدیث تو وہ ہے جو نبی نے فرمایا، نبی نے کیا، نبی کے سامنے کیا گیا، مگر سنت کیا ہے؟ جس کام کو نبی نے بار بار کیا، جس کام کو نبی نے وہی سنت ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے جو کام کیا وہ سنت نہیں ہے، حدیث ہے۔ حدیث سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جوتے پہن کے نماز پڑھی، مگر یہ سنت نہیں ہے۔ ورنہ سب لوگ سنت ادا کرنے کے لیے مسجد میں جوتے پہن کے آ جائیں، پھر لوگ نکال کے باہر کر دے گئے، کہنے بھائی میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک مرتبہ زندگی میں، مجبوری کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، یہ حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے۔ سنت وہ کام جو نبی نے بار بار کیا ہو۔ اچھا، نبی نے یہ کام زندگی میں ایک مرتبہ کیا، رفع یدین، یہ بار بار کیا۔ آمین زور سے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہی یا بار بار زور سے کہی؟ یہ نبی نے یہ کام ایک مرتبہ کیا ہے یا نبی نے یہ کام بار بار کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ بولو نا، کون بتائے گا؟ یہ تو صحابہ ہی بتائیں گے نا۔ صحابہ نے حضور کو کرتے دیکھا ہے، صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے، وہی بتائیں گے نا۔ اس لیے جب صحابہ کوئی کام کریں، صحابہ کوئی کام کریں تو سمجھ لو نبی کی سنت یہی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ سنت کے خلاف زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہیں۔ صحابہ نے جس طرح نماز پڑھی ہے یہی ہے نبی والی نماز، اور یہی ہے سنت کے مطابق نماز۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صرف صحابی نہیں ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت ہی قریب ہے اللہ کے نبی کے، گھر کا فرد سمجھیے ان کو۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ کہا ہم تمہیں نبی والی نماز پڑھ کے سنائیں، دکھائیں؟ پھر اس کے بعد نماز پڑھی۔ جب نیت باندھی انہوں نے تو ایک مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھایا خالی اور نیت باندھ دی۔ پھر بعد میں رکوع دے جاتے وقت ایسے ہیں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ایسے، یہ نہیں کیا، ایک ہی مرتبہ کیا۔ کیوں؟ حضور نے تو ایسے بھی کیا ہے، کہا وہ جانتے تھے نبی کی سنت کیا ہے اور نبی کی حدیث کیا ہے۔ اس لیے چکر میں کہاں پڑو گے؟ نبی نے یہ کام 50 مرتبہ کیا، یہ 4 مرتبہ کیا، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کو دیکھو؟ صحابہ کو دیکھو۔ صحابہ جو کر رہے ہیں یہ نبی کی عین سنت کے مطابق ہے۔ میاں صحابہ کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ وہ تو اشاروں پر جان دیا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے تو اس کا مطلب یہی سنت ہے، ورنہ سنت ان کے سامنے ہو اور وہ اس کو چھوڑ دیں اور دوسرا کام اختیار کر لیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی گھٹاتا تھا تو لڑ جاتے تھے، کوئی بڑھاتا تھا تو لڑ جاتے تھے، ایک ایک بات پر وہ نکیر کرتے تھے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو غرضے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت کیا بتا رہے تھے؟ اللہ کی سنت بھول گئے؟ کتاب اللہ و سنتی تو بتایا، مگر اللہ کی سنت کیا ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا کہا تھا کہ دعا
کون کرتا ہے؟ اللہ کے نبی۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ اللہ کے نبی کرتے تھے دعا، مگر صحابہ سمجھ گئے اس کی ضرورت نبی کو نہیں ہے، ہمیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ سب کے سب سمجھدار تھے۔ کیوں ہمیں ہے؟ لیکن نبی تو دین پر قائم رہیں گے، دین سکھائیں گے، دین ہی کی حالت میں رہیں گے۔ یہ تو معصوم ہیں، یہ تو آخری معصوم ہیں، ان کے بعد کوئی معصوم ہی نہیں۔ یہ حضور میرے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ امت کے اوپر اندیشہ ہے آپ کو، کہیں امت کے قدم بہک نہ جائیں، اور کسی کا بھی قدم کبھی بھی بہک سکتا۔ عالم، فاضل، قاری، محدث، فقیہ، اس لیے سب کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا عالم، اور سیدھے راستے سے بہک گیا۔ کیوں بہک گیا؟ اس لیے کہ سیدھے راستے پر قائم رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا کرتے ہوئے صحابہ نے جب سنا تو صحابہ نے نبی سے کیا کہا معلوم آپ کو؟ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو اندیشہ ہے؟ کیا آپ کو خطرہ ہے کہ میرے بارے میں، ہم لوگوں کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہے کہ ہم لوگ دین قبول کرنے کے بعد، بدر میں آنے کے بعد، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد، اور آپ کا کہنا ماننے کے بعد، اور آپ کی سیرت دیکھنے کے بعد، کیا ہم لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے؟ یعنی آپ کے تو بھٹکنے کو کوئی سوال نہیں، مگر یہ دعا جو آپ بار بار پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو خطرہ ہے کیا کہ ہم لوگ سیدھے راستے سے کیا ہم بھٹک سکتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے ہاں، اس لیے کہ یہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ یقلبھا کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ صبح مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ضمانت لے لی، کہے کی ان میں سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا کہہ دیا؟ کلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ مگر اس دعا کی ضرورت صحابہ کے بعد ہم میں سے ہر آدمی کو ہے۔ کیا دعا ہے؟ یاد ہے بھائی؟ کس کو یاد ہوئی؟ یاد ہے بھی نہیں، یاد کرنا بھی نہیں، ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے میاں؟ دیکھیے دوا، دوسری دوائیں کھائیے گا یا نہ کھائیے گا، مگر یہ دوا ایسی ہے، یہ ناغا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ موت ہے آپ کے لیے۔ یہ دعا اتنی اہم ہے، کینسر سے آدمی کی جان نکلتی ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اس سے آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی ہے؟ بولو، ایمان قیمتی مومن کے نزدیک۔ ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ بڑی لمبی دعا بھی نہیں ہے۔ کیا ہے دعا؟ یا مقلب القلوب، پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو دین پر جما دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے جیسے میدان میں کوئی پر پڑا ہو، اور پر جو ہوتا ہے وہ بہت وزنی ہوتا ہے نا، ہے نا؟ کسی جانور کا جو پر ہوتا ہے بہت وزنی ہوتا ہے، بہت ویٹ ہوتا ہے اس میں، بالکل ہلکا، ہلکی سی ہوا لگے ایسے۔ آپ نے فرمایا انسان کا دل ایسے ہی ہے، کبھی یوں ہوتا، کبھی یوں ہوتا، کبھی یوں ہوتا، کبھی یوں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ دین پر قائم رہے، اس کی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اعتبار خاتمے کا ہے۔ زندگی بھر تہجد گزاری کی، اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح پڑھا، آخر وقت آیا کلمہ کفر بکا اور سیدھا جہنم میں پہنچ گیا۔
ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات میں پھول توڑنا یا پیڑ کاٹنا چاہیے، اگر ضرورت ہو توڑ سکتے ہیں اور کاٹ بھی سکتے ہیں۔ میری خالہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کی خالہ کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما